بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو 5 بنیادی قواعد تھے اس میں سے یہ آخری قاعدہ ہے، اور آج ہمارے فقہ الحلال کے جو چوتھا ہفتہ ہے اس کی کلاس ہے، کلاس نمبر 12۔ تو اس کلاس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ انقلاب ماہیت یا دا چینجنگ آف نیچر۔ اس سے متعلق میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ نکات دیے ہیں، تقریباً 8 نکات ہیں، اور دوسرا میں نے آپ کو سلائیڈز دی ہے، اس سے آپ ان 8 نکات کو لے کر اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، یا جو ہے جو بھی باتیں میں بتاؤں گا وہ انہی سلائیڈز کے اندر موجود ہے، اس کا خلاصہ۔ تو ممکن ہے کچھ باتیں اضافی ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے گا، تقریباً 8 نکات میں نے اس بحث کو تقسیم کیا ہے، اور یہ مشکل ترین بحثوں میں سے ایک بحث شمار کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان الفاظ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہم 1 2 3 کر کے ترتیب وار کچھ اہم باتیں آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ تمہیدی طور پر 2 3 نکات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات، یہ اللہ رب العزت نے ایسے پیدا کیا ہے کہ یہاں ہر چیز لمحہ بلمحہ متغیر ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ جیسے کہ منطق کی کتابوں میں آتا ہے العالم متغیر، کہ یہاں پر تغیر پذیری جو ہے وہ لمحہ بلمحہ آتی ہے، اور انسان ہو یا اشیاء ہو وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تو اسی خاصیت، یہ جو تغیر پذیری ہے یا تبدیلی ہے، تو شریعت کے احکامات میں خصوصاً پاکی ناپاکی اور حلال و حرام کے اندر اس تغیر پذیری اور اس چینجنگ، اس تبدیلی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک حالت میں ایک جیسی ہوتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے یا ناپاک، لیکن جب اس میں تبدیلی آ جائے، تغیر ہو جائے، چینجنگ آ جائے، تو اس کے بعد وہ پاک بھی ہو سکتی ہے، حلال بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اس دنیا کی چیزوں میں جب چینجنگ آنے لگ جائے، حرام یا ناپاک چیز چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو کیا اس کی تبدیلی کے بعد وہ پاک ہو سکتی ہے، وہ حلال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اسی کو فقہا مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ بعض فقہا اس کو استحالہ کہتے ہیں، استحالہ، اور عمومی طور پر اس کا مشہور نام جو ہے وہ ہے انقلابی ماہیت، دا چینجنگ آف نیچر۔ یہ ایک بہت اہمیت والا مسئلہ ہے، اور آج کل اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہماری فقہ کتابوں کے اندر تو اس کا ذکر ملتا ہی رہتا ہے، لیکن جو ہے موجودہ دور میں چونکہ ایسی کیمیکلز اور ایسی چینجنگ ہو رہی ہے اشیاء کے اندر کہ اس سے کسی بھی چیز کی ذات تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ اور بہت ساری حرام یا ناپاک چیزوں کو چینج کر کے اس کو مختلف پروڈکٹس میں، مختلف انگریڈینٹس میں ان کو شامل کر کے اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ تو تمہیدی باتیں تھی۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اس دوسری بات کی طرف کہ کیا انقلابی ماہیت ممکن ہے، پاسبل ہے کہ کسی چیز کا نیچر ہی چینج ہو جائے؟ اس سلسلے میں 2 اوپینین کو آپ الگ الگ رکھیے۔ ایک طرف آپ رکھیے موجودہ دور کے سائنسدانوں کا اوپینین اور ان کا نقطہ نظر، اور دوسری طرف آپ شریعت اور فقہا اور ان کا رائے رکھ لیجئے۔ جہاں تک سائنسدانوں کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی ماہیت اور نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیمیکل میں چینجنگ ہو جاتی ہے، پراپرٹی میں ہو جاتی ہے، فزیکل چینجنگ ہو جاتی ہے، لیکن مکمل نیچر کبھی بھی کسی چیز کا نہیں بن سکتا۔ یہ ان سائنسدانوں کا ایک نقطہ نظر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فقہا کے ہاں شریعت کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہے کہ جس سے شریعت کے ہاں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ چیزیں
تبدیل ہو جاتی ہے، نیچر اور ماہیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کوئی ناممکن یا ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل پاسبل نہ ہو. فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہے. سب سے زیادہ مشہور مثال اس کی ہے کہ شراب کا سرکہ بن جانا. یہ تو تقریباً ہر فقہی کتاب کے اندر موجود ہے کہ شراب حرام ہے لیکن اس میں چینجنگ وینجنگ ہو گئی تو پھر وہ اس میں وہ سرکہ بن گیا مکمل طور پہ، تو اب اس کا پینا حلال ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس بات میں فقہا کا پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی خود اگر انسان چینج کرے تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں، اور یعنی خود چینج کرنے کا کیا حکم ہے اور خود بخود ہو جانا. ایک ہوتا ہے شراب کا سرکہ بن جانا اور ایک ہوتا ہے شراب کو سرکہ بنانا اختیاری طور پر. تو بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس دوسرے نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہوا کہ چینجنگ آف نیچر، انقلابی ماہیت، یہ عقل کے موافق ہے. عقل بھی مانتی ہے اس بات کو اور شریعت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات معلوم ہو گئی. اچھا، اسی کے اندر آپ دو نقطے ذہن میں رکھ لیجئے. چونکہ یہ بات آ رہی تھی کہ فقہاء کے ہاں اشیاء یا چیزوں کی نیچر اور ماہیت تبدیل ہو سکتی ہے، تو اس لیے فقہ کے کتابوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی جو عملی حیثیت ہوتی ہے یا اس انقلابی ماہیت یا چینجنگ آف نیچر کی جو مثالیں ہیں، جب اس میں ہم غور کرتے ہیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر ہمیں دو امکانات نظر آتے ہیں یا دو صورتیں ہمیں نظر آتی ہے. اس کو بھی اسی نمبر 2 نقطے میں سمجھ لیجئے، دو امکانی صورتیں. ٹھیک ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں اور فقہاء نے جو مثالیں ہمیں بتائی ہے جب ہم ان میں غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انقلابی ماہیت یا چینجنگ آف نیچر کی دو صورتیں سامنے آتی ہے. یہ ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ بعد میں یہ آپ کو کام آئے گا. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کسی چیز کی پریویس اور پرانی حالت کو، اس کے تمام اصلی اجزاء اور اس کے تمام کوالٹیز اور صفات کے اس چیز کو بالکل ختم کرے اور اس کی جگہ پر ایک نئی چیز کو نئے اجزاء، نئے پارٹس، نئی صفات کے ساتھ تخلیق کر کے پیدا کر دے. پتہ ہے پہلی صورت کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کسی چیز کے اجزاء اور اس کے پارٹس کو اور اس کی کوالٹیز اور صفات کو بالکل ختم کر کے اس کی جگہ ایک نئی چیز پیدا کر دے جس کی صفات بھی الگ ہو، جس کی کوالٹیز اور جس کے پارٹس بھی الگ الگ ہو. بیج ہے، وہ آپ نے زمین میں ڈالا، وہ ایک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا تناور درخت بنا دیا. ہے کہ نہیں؟ انسان ہے، مٹی میں آپ نے دفن کر دیا، سالوں بعد انسان کا بدن جو ہے ہڈیاں اگر ہوگی تو ہوگی لیکن وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ مٹی بن گیا، معدوم، ختم. تو یہ ہے کچھ صورتیں کہ جس ایک امکانی صورت جس کا تذکرہ فقہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کسی چیز کی بالکل اصلی اور جوہری اور بنیادی بیسک جو پارٹس ہے اس کے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کی صفات اور کوالٹیز بھی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی اور چیز بن جائے. دوسری امکانی صورت یہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ضروری ہے. یہ دوسری صورت یہ آپ کو بعد میں کام آئے گی، اس کو دیکھ لیجئے گا. دوسری امکانی صورت یہ ہے کہ کسی بھی چیز اور اس کے جسم کے جو بنیادی اور بیسک اور جوہری اجزاء ہے وہ تو باقی رہے، برقرار رہے، لیکن اس چیز کے وہ صفات اور وہ کوالٹیز جس کی بنیاد پر اس چیز کو ایک خاص نام یا ایک خاص شکل یا ایک خاص کوالٹیز کی صفات کی حامل کوئی چیز قرار دیا گیا تھا، تو ان میں چینجنگ آ جائے اور اس کی وجہ سے وہ چیز تبدیل ہو جائے. یہ دوسری صورت میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کے جو بیسک اور اصل اور جوہری اجزاء ہے ان میں چینجنگ نہ ہو، اصل اجزاء تو برقرار رہے لیکن اس کے کوالٹیز، اس کی صفات وغیرہ میں چینجنگ ہو جائے اور وہ چیز پہلے ایک جیسی شکل کی تھی تو اس کی صفات اور کوالٹیز میں فرق آ گیا اور اس کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی. پہلے اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹس، اس کے خواص اور خاصیات الگ تھی اور اب جب اس کی صفات وغیرہ ساری چینج ہو گئی تو اب اس کے ایفیکٹس، اب اس کے اثرات بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے دوسری صورت.
اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک مثال، باقی انشاءاللہ ہم اس کے بعد میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا شراب کا سرکہ بن جانا، شراب کا سرکہ بن جانا، یہ تو بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں شراب کا سرکہ بن جانا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ شراب جو سرکہ بنتی ہے وہ مکمل طور پہ نہیں بنتی، وہ اپنی تمام کوالٹیز اس کی ختم ہو جاتی ہے اور سرکہ کی کوالٹیز اس میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے جو بیسک وہ ہے شراب ہے وہ اس میں برقرار رہتی ہے، اس کے بیسک جو پارٹس ہوتے ہیں، مثلا اس کا سیلان، اس کا لیکوڈ ہونا، اس کا جو ہے بنیادی طور پر انگور سے اس کا کشید ہونا، انگور کا رس ہونا، یہ باتیں تو اس میں موجود ہے، ہاں نشہ ختم ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کی ذات اور اس کی تمام کوالٹیز ختم ہو جاتی ہے شراب والی، اور وہ سرکہ بن جاتا ہے، تو یہ دوسری صورت کی مثال بن سکتی ہے۔ تو یہ دو امکانی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے کہ چلے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اشیاء کی ذات میں، اشیاء کی نیچر میں اور حقیقت میں تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی شرعی احکامات کے اندر مؤثر بھی ہے یا نہیں؟ شرعی احکامات کے اندر یہ تبدیلی، یہ چینجنگ مؤثر ہے یا نہیں؟ یعنی کیا مطلب کہ جب کوئی چیز پہلے ناپاک تھی، اس کے اندر ایسی چینجنگ ہو گئی کہ اس کی تمام کوالٹیز ختم ہو گئی، اس کا پرانا نام ختم ہو گیا، نیا نام آ گیا، نئی شکل اس کو مل گئی پوری کی پوری، تو کیا اس کی وجہ سے وہ چیز پاک ہو سکتی ہے؟ یا اگر پہلے حرام تھی تو اب وہ حلال ہو سکتی ہے؟ سمجھ آئے سوال ہے نا؟ تو یعنی فقہی احکامات پر اس کا اثر ہے یا نہیں، اس انقلابی ماہیت کا؟ تو اس سلسلے میں فقہا کی آراء مختلف ہے۔ تو دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے کہ اشیاء کی چینجنگ کی نا دو صورتیں ہیں، اشیاء کی چینجنگ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک چیز بالکل کلی طور پر 100% تبدیل ہو جائے، مثال کے طور پر گدھا جو ہے وہ کان میں گر گیا، نمک کے کان میں، اور اتنے سال وہاں رہا کہ اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب کچھ نمک بن گیا وہاں، جس طرح مٹی ہوتی ہے، تو اس پر تو تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ جو ہے چیز پاک بھی ہو جائے گی، حلال بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو میں نے آپ کو پیچھے دو امکانی صورتوں میں دوسری صورت بتائی تھی، یاد ہے؟ دوسری صورت کا کیا مطلب تھا کہ کسی چیز کے بیسک اور اصل اجزاء تو برقرار ہو، لیکن اس کی کوالٹیز، اس کا نام، اس کی شکل و صورت ساری کی ساری تبدیل ہو جائے، تو کیا یہ جو ہے احکامات میں مؤثر ہے؟ اور اس کی وجہ سے کیا حرام چیز حلال اور ناپاک چیز پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں بنیادی طور پر فقہا کی دو رائے ہے۔ نمبر ایک، پہلی رائے فقہا کی یہ کہ بالکل جب کلی طور پر 100% کسی چیز میں چینجنگ نہ ہوئی ہو، لیکن ایک خاص معیار، ایک خاص سٹینڈرڈ کے مطابق اس میں چینجنگ ہو جائے، اس میں تبدیلی ہو جائے، وہ خاص معیار، وہ خاص سٹینڈرڈ کیا ہے، کتنی تبدیلی ہو جانی چاہیے، اس کو ہم پوائنٹ نمبر 4 میں پڑھیں گے، لیکن اتنی خاص تبدیلی ہو جائے اگرچہ اس چیز کے اصل اجزاء برقرار ہو، اصل پوائنٹ کچھ نہ کچھ موجود ہو، لیکن اس کے تمام کوالٹیز، صفات، نام، شکل و صورت سارا کچھ تبدیل ہو جائے، تو ٹھیک ہے بھئی وہ احکامات میں مؤثر ہے، اور حرام چیز حلال ہو سکتی ہے، ناپاک چیز پاک ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی رائے ہے۔ اس رائے کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، اور اسی طرح اکثر فقہائے مالکیہ، امام الحرمین، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم وغیرہ، علامہ ابن حزم، تقریباً سب کی یہ رائے ہے۔ یہ پہلی رائے۔ دوسری رائے، جو ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مکمل 100% طور پر تبدیل ہو جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر مکمل 100% طور پر تبدیل نہ ہوئی ہو، اس کے جو اصل بیسک جوہر اجزاء ہے وہ موجود ہو، اور صرف اس کی کوالٹی، صفات، شکل و صورت میں چینجنگ آ جائے، تو اس سے شرعی احکامات میں فرق نہیں آئے گا۔ جو چیز پہلے حرام تھی اب بھی حرام رہے گی، جو چیز پہلے ناپاک تھی اب بھی ناپاک رہے گی۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اکثر فقہا نے اس پہلی رائے کو اختیار کیا ہے، تو اسی کو بنیاد پر ہماری تقریباً ساری بحثیں اسی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟
اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ جب فقہاء میں سے جو پہلی رائے تھی، پہلا اوپینین تھا، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، کسی چیز میں ایک خاص حد تک، ایک خاص لمٹ تک جب چینجنگ ہو جائے گی، تغیر تبدل ہو جائے گا، تو پھر وہ چیز اگر حلال ہو، ناپاک ہو تو پاک ہو جائے گی، حرام ہو تو حلال ہو جائے گی. لیکن وہ ایک خاص لمٹ کیا ہے؟ وہ چینجنگ کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کتنی اس میں تبدیلی ہونی چاہیے کہ وہ چیز ہم کہیں کہ ہاں بس اب اس کا نیچر چینج ہو گیا، اب یہ پاک ہو گیا؟ کتنا ہونا چاہیے یہ؟ اس سلسلے میں اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 4 میں اب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 4 میں نے لکھا ہے انقلابی ماہیت کی تعریف. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فقہاء اس کی کیا تعریف کرتے ہیں، ڈیفینیشن، اور پھر ہم دیکھیں گے معیار، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا معیار اور اس کی لمٹ کیا ہے، کتنی چینجنگ ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی تفصیلی بحث ہے. اس پر اگر آپ نے مزید مطالعہ کرنا ہے آپ میں سے کسی نے، تو انڈیا سے جو کتاب چھپی ہے نا 32-33 جلدوں میں، جدید فقی مباحث، اس میں تقریباً شاید 27 یا 28 نمبر والیوم جو جلد ہے، اس میں اس پر باقاعدہ مقالے موجود ہیں اور بہت زیادہ تحقیقات ہے اس پر. تو یہ بہت لمبا موضوع ہے، یہاں میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. فقہاء جو ہے انقلابی ماہیت کی تعریف مختلف الفاظ میں کرتے ہیں. مثلا بعض فقہاء یوں عربی تعریف کرتے ہیں، جیسے علامہ شامی نے کی ہے. علامہ شامی نے اس کی تعریف کی ہے تغیر العین و انقلاب حقیقتها الى حقیقت اخرى. کیا مطلب؟ کسی چیز کا یوں چینج ہو جانا کہ اس کی ایک حقیقت بدل کر اس کی دوسری حقیقت بن جائے. تغیر العین و انقلاب حقیقتها الى حقیقت اخرى. ٹھیک ہے، دوسری تعریف کچھ الفاظ علماء نے یہ کی ہے کہ تحول المادہ عن صفاتها وخروجها عن اسمها الذي كانت به. یہ مالکیہ نے کی ہے کہ کوئی چیز کے اندر تمام کوالٹیز، اتنی کوالٹیز ختم ہو جائے کہ اس کا نام ہی بالکل چینج ہو جائے. اور بعض فقہاء نے یہ تعریف کی ہے کہ کسی چیز کی صورت اور شکل جب چینج ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی حقیقت بھی چینج ہو گئی. یہ مختلف الفاظ میں فقہاء نے تعریف کی ہے. اب ہم ان تعریفات کے اندر جب غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اسی تعریفات سے اور فقہاء کی جتنی بھی مثالیں بیان کی ہے فقہاء نے، ان مثالوں سے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ پوائنٹس نکال سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ ایک سٹینڈرڈ مل جائے گا کہ کس حد تک، کس لمٹ تک چینجنگ ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ اب یہ چینج آف نیچر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سمجھیے آپ، کسی بھی جسم میں، کسی بھی چیز کے اندر جو چینجنگ ہوتی ہے، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک ہوتی ہے جسمانی چینجنگ، فزیکل. کون سی چینجنگ؟ فزیکل چینجنگ. کہ مثال کے طور پر گوشت کا مٹی بن جانا، یعنی مکمل طور پر، اس کو کہتے ہیں نا فزیکل چینجنگ، بالکل چینج ہو جائے. تو یہ تو تقریباً سب کے نزدیک متفقہ ہے کہ ایسی صورت میں انقلابی ماہیت ہو جائے گا اگر فزیکل اور جسمانی چینجنگ مکمل طور پر ہو جائے تو. دوسری صورت کہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں صورتی نوعیہ، کسی چیز کی صورتی نوعیہ میں چینجنگ ہو جائے. کیا مطلب؟ اس کی شکل و صورت میں چینجنگ ہو جائے. اس کی شکل و صورت میں یوں چینجنگ ہو جائے کہ اس کی کوالٹیز، اس کے خاصیات، اس کے ایفیکٹس بھی چینج ہو، اگرچہ اس کے بیسک اجزاء موجود ہو. تو یہ ہے دوسری تبدیلی. اب یہ تبدیلی انقلابی ماہیت ہے، لیکن اس تبدیلی میں کس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک چیز کی 100 کوالٹیز ہے، 100 صفات ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ 98 کوالٹیز تبدیل ہو جائے، یا 90 تبدیل ہو جائے، یا 50 سے اوپر کی کوالٹیز تبدیل ہو جائے؟ کتنی کوالٹیز تبدیل ہو جانی چاہیے اور کتنی حد تک کی تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں اس کے بعد ہم ڈائریکٹ حکم لگا دیں کہ بھئی اب اس میں نیچر میں چینج ہو گیا؟ اس کے لیے ہم کیا سٹینڈرڈ طے کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے جو خلاصہ نقطہ ذکر کیا ہے نا، جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی 6 چیزوں کے اندر جب تبدیلی ہو جائے گی تو وہ چیز، اب ہم کہیں گے کہ اس چیز کی ماہیت، حقیقت بدل گئی، اس کا نیچر تبدیل ہو گیا. سمجھ آیا؟
کتنی چیزیں؟ 6 پوائنٹس. ہر چیز کے اندر جب نیچر تبدیل ہوگی تو ہم تب ہی وہاں پر یہ حکم اپلائی کریں گے کہ اس چیز کی نیچر، اس چیز کی حقیقت اور ماہیت بدل گئی ہے. وہ تب کہ جب یہ 6 پوائنٹس وہاں موجود ہو، یہ 6 قسم کی تبدیلیاں اور چینجنگ اس میں آ جائے. تو یہ 6 قسم کی تبدیلیاں اگر وہاں موجود ہو تو سمجھ جائیے کہ اس چیز کی نیچر تبدیل ہو گئی. نمبر 1، اس کا نام تبدیل ہو جائے. عرف کے اندر، کسٹم کے اندر لوگ اس کو اب نیا نام دینے لگ جائے. یہ بہت اہم ہے، اس کو اکثر علماء نے موجودہ دور میں سٹینڈرڈ کے طور پر اختیار کیا ہے. اس کو سمجھیے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ کسی چیز کا نام بھی چینج ہو جائے. پہلے ایک نام تھا، اب لوگ اس کو دوسرا نام دیتے ہیں. پہلے دودھ کہتے تھے، اب پنیر کہتے ہیں. پہلے شراب کہتے تھے، اب سرکہ کہتے ہیں. نام. نمبر 2، شکل و صورت، ساخت، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شیپ، ساخت، شکل و صورت میں چینجنگ ہو جائے. نمبر 3، رنگ اس کا چینج ہو جائے. نمبر 4، ذائقہ اس کا چینج ہو جائے. نمبر 5، خوشبو اور بو اس کی چینج ہو جائے. اور نمبر 6، اس کی اہم اور خاص کوالٹیز اور صفات کی چینجنگ ہو جائے. تو یہ چیزیں جہاں پائی جائے گی، نام ہو گیا، شکل و صورت، رنگ، بو، ذائقہ اور خاص کوالٹیز. تو جب خاص کوالٹیز اس کی، جیسے نشاور ہونا، مضر ہونا، یہ خاص کوالٹیز ہے. تو خاص کوالٹیز اس کی اور بیسک اور اسپیسیفک کوالٹیز اس کی تبدیل ہو گئی، صفات. تو ہم اب حکم لگا دیں گے کہ بھئی اس چیز کے اندر نیچر کی تبدیلی ہو گئی ہے. دا چینجنگ آف نیچر ہو گیا ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ اب اسی جو سٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتایا، اس پر آپ چند مثالیں دیکھ لیں. خنزیر کا نمک بن جانا، فقہا نے جو مثالیں دی ہے. گدھے کا نمک بن جانا، انسان کا نمک بن جانا. چربی کا صابن بن جانا، چربی ہے نا، چربی کا صابن بن جانا، یہ بھی فقہا نے مثال دی ہے اس کی. تو چربی جب صابن کی شکل میں بنتی ہے، وہ چینجنگ آف نیچر ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ بھئی لکس صابن یوز نہ کرو، اس میں خنزیر کی چربی ہے. لیکن نہیں بھئی، وہاں چینج آف نیچر ہو گیا. نام تبدیل ہو گیا، شکل تبدیل ہو گئی، رنگ تبدیل ہو گیا، بو، ذائقہ، صفات، خاص کوالٹیز کی تبدیل ہو گئی، سب کچھ تبدیل ہو گیا. صابن بن گیا ہے. خون سے گوشت بن جانا، گوشت سے نہیں، جیسے کہ خون سے مشک اور وہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ بن جانا. گوبر ہے، اس کو جلا دیا تو راکھ بن جانا. اسی طرح انسان کا مٹی بن جانا. تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے ان چیزوں میں چینجنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر ایک قسم کا سٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس کہ بھئی انقلابی ماہیت میں بنیادی طور پر جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. اب ہم آگے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ذرا اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. دیکھیے، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کے اندر چینجنگ ہو گئی ہے، یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہے یہ ساری کی ساری اس میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس کے اندر بعض کوالٹیز موجود ہے، کچھ نہ کچھ کوالٹیز اس کے اندر رہتی ہے. تو کیا ایسی صورت میں ہم یہ حکم لگا دیں گے کہ بھئی اس کی تبدیلی ہو گئی، اس کی ذات میں چینجنگ ہو گئی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر ایسی صفات، ایسی کوالٹیز باقی بچ جائے جو اس کی خاص کوالٹیز نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں صفاتی غیر مختصہ، اس کی خاص کوالٹیز نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی پرابلم نہیں، وہ چینجنگ ہو جائے گا. مثال کے طور پر شراب بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لیکوڈ ہوتی ہے. سرکہ بھی لیکوڈ ہے، لیکن یہ لیکوڈ ہونا شراب کی خاصیت نہیں ہے، یہ تو پانی بھی لیکوڈ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بھی چینج ہو جائے. صابن ہے نا، صابن جب چربی صابن بنتی ہے تو چربی بھی ایک قسم کی جاگ اور دسومت پھینکتی ہے، تو صابن بھی جاگ پھینکتا ہے. تو یہ ایک کوالٹی ہے، لیکن یہ جو کوالٹی ہے یہ خاصیت نہیں ہے اس کی، اپنی ایک خاص کوالٹی نہیں ہے چربی کی، یہ اور چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایک خاص کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے، وہ چینج ہو جائے. اگر غیر خاص اور ایک عام سی ایسی ایک چھوٹی موٹی صفت بچ جائے تو اس سے کچھ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا، لہذا اس کا کیا کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا یہیں پر فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی بعض صفات باقی بچ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، وہ یہ کہ ایک چیز کی اصل کوالٹی ساری کی ساری چینج ہو گئی ہے اور کچھ نہ کچھ کوالٹیز اس میں باقی ہے، تو ایسی صورت میں آپ غور کریں کہ شریعت نے اس چیز کو جو حرام قرار دیا تھا وہ کس علت، کس بنیاد پر، کس ریزن پر قرار دیا تھا۔ اگر وہ ریزن وہاں موجود ہے تو بس آپ حکم لگا دیجئے بھئی یہ حرام ہے اور اس کی چینجنگ آف نیچر نہیں ہوا، لیکن اگر وہ ریزن موجود نہیں ہے تو بس سمجھ جائیے کہ بس اس کی چینجنگ آف نیچر ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک نشاور چیز ہے، کیمیائی شراب مثال کے طور پر، ہاں وہ نشے کی بنیاد پر حرام ہے، ورنہ ویسے تو حرام نہیں ہے مشروب، اب وہ اس میں آپ نے پانی ڈال دیا یا کچھ چینجنگ وغیرہ کر کے اس کے نشے ہونے کو ختم کر دیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ چینجنگ آف نیچر ہو گیا، کیونکہ جس بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا تھا وہ بنیاد ختم ہو گئی۔ تو جو صفات باقی بچی ہے کسی چیز کی چینجنگ کے بعد، اگر اس میں کچھ صفات باقی ہے تو اس صفات میں غور کریں گے کہ جو باقی صفات ہے آیا اس کے اندر کوئی حرام ہونے کا کوئی ریزن تو نہیں ہے، نشاور ہونا یا ضرر ہونا، اگر ہے تو تب بھی حرام، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو پاک یا جو ہے حلال کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 5۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے، پوائنٹ نمبر 6 میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں اختلاط اور ایک کو کہتے ہیں استہلاک۔ دیکھیے استہلاک والے کو پہلے سمجھیے۔ استہلاک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا بالکل معدوم ہو جانا، ختم ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا، اور کیا ہو جانا؟ معدوم ہو جانا۔ تو اگر ایک چیز ایسی ہے کہ وہ بالکل معدوم ہو کر ختم ہو گئی ہے، مثال کے طور پر انسان ہے وہ بالکل مٹی بن گیا، جسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی، تو اس کو عمومی طور پر استہلاک کا لفظ وہاں یوز کرتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ تو بالکل کسی چیز کی مطلب آپ نے مکمل کلی طور پر 100% وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، اب کوئی اور چیز پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ وہاں انقلابی ماہیت کی سب سے بڑی صورت تو یہی ہے استہلاک۔ لیکن جہاں تک اختلاط کی بات ہے نا، اختلاط، تو اختلاط کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں مکس کر دینا، دو چیزوں کو آپس میں کیا کر دینا؟ ملا دینا، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزوں کو آپس میں ملانے کی دو صورتیں ہوتی ہے، اختلاط کی دو صورتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں آمیزہ اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب۔ آمیزہ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ نے دو ایسی چیزوں کو ملا دیا کہ جن کو جدا کیا جا سکتا ہے، الگ الگ کیا جا سکتا ہے، اور مرکب کا مطلب ہوا ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو یوں ملا دیا کہ وہ بالکل ایک چیز بن گئی، وہ بالکل کیا بن گئی؟ اب جدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اختلاط کی دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے، خواہ جدا ہو سکتی ہو یا جدا نہ ہو سکتی ہو، لیکن دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے۔ وہ کیا کہ محض مکس ہو جانے سے کوئی چیز ناپاک چیز پاک نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ ناپاک چیز میں اگر پاک چیز مل گئی تو وہ پاک چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے، وہ پاک چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہو جاتی ہے اختلاط اور ملنے سے۔ ہاں اگر وہ چیز ناپاک نہیں ہے بلکہ حرام تھی کسی اور سبب کی وجہ سے، جن آنے کی وجہ سے یا نشہ-آور ہونے کی وجہ سے، تو اس کا پھر الگ رول ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کل کہ اس کا رول یہ ہے کہ اب اگر وہ اتنی تھوڑی مقدار میں ہے کہ اس سے گن نہیں آتی تو ٹھیک ہے حلال ہے، یا اتنی تھوڑی مقدار ہے کہ وہ ابھی نشہ-آور نہیں ہے، مضر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر حلال ہے، ورنہ تو حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ یہ تو ہو گیا، ایک دو لفظ تھے اس کی وضاحت تھی، تو اختلاط اور استہلاک۔ اچھا، یہ جو آگے پوائنٹ نمبر 7 اور 8 ہے نا، جدید صورتیں اور آخر میں نتائج اور ضوابط، تو یہ جو جدید صورتیں ہیں میرا ارادہ یہ کہ اس کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور نتائج کو بھی کل، ان دو باتوں کے لیے کل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج جتنا ٹائم ہے نا، ان پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ مجھ سے رہ گیا، وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو فقہاء یا علماء نے اس کو نام دیا ہے کہ کسی چیز کی چینجنگ آف نیچر کے اسباب، ریزنز یا اسباب کتنے ہیں، یہ میں نے آپ کو جو سلائیڈز دی ہے اس کے اندر موجود ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا، میں صرف یہاں بطور ایگزامپل آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں۔
ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کے اندر چینجنگ جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوگی، کیسے، اس کے طریقے کیا ہے، وہ کیا اسباب ہے جس سے کسی چیز کے اندر چینجنگ ہم کر سکتے ہیں. تو مختلف ہے. یہ تقریباً بنیادی طور پر 6 یا 7 ایسے اسباب ہیں کہ جن کو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے نیچر تبدیل ہوتی ہے. نمبر 1، جلا دینا. کسی چیز کو جلانے سے اس چیز کی ذات تبدیل ہو سکتی ہے، جیسے کہ گوبر کو خشک کر کے جلا کر راکھ کر دینا تو نیچر تبدیل ہو جائے گا. نمبر 2، اشراق. اشراق کا مطلب ہوتا ہے دھوپ لگوانا، جیسے کہ ناپاک چمڑے کو دھوپ لگا لگا کر اس سے تمام نجاستیں وغیرہ نکل جاتی ہے اور وہ پاک ہو جاتی ہے. ناپاک زمین ہے وہ خشک ہو گئی تو وہ پاک ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک سبب ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں ایک چیز میں دوسری چیز ڈال کر کچھ چینجنگ کر دینا. مثلا شراب میں نمک اور کیمیکل وغیرہ ڈال کر اس کو سرکہ بنا دینا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. چوتھا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں طول مکث. کہ طول مکث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ پر بہت زیادہ عرصے تک ٹھہری ہوئی ہے اور وہ تبدیل ہو گئی. مثال کے طور پر شراب ہے، بہت عرصے تک ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور اس کی ذات تبدیل ہو گئی تو بھی. تو اصل چیز ریزلٹ ہے، طریقے تو ویسے بھی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. دفن ہو جانا، مثلا یہ ہے کہ نجاست مٹی میں دفن ہونے کے بعد اگر مٹی بن گئی تو یہ بھی ہو سکتی ہے. قدرتی تبدیلی سے بھی ہو سکتا ہے. قدرتی تبدیلی کی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. پاک غذا سے خون بننا، خون سے نطفہ بننا، انسان خود انسان کی ذات ہو گیا. بہرحال یہ سارے کے سارے اسباب ہے. یہاں میں آپ کو آخری 2 نقطے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. تو پوائنٹ نمبر 7 اور پوائنٹ نمبر 8 انشاءاللہ کل پڑھیں گے. 2 نقطے مزید ہے، لاسٹ 2 نقطے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو انقلابی ماہیت یا چینجنگ آف نیچر کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو ہمارے آج کل کے علماء جس کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کے اندر کتنی زیادہ تبدیلی ہو جانی چاہیے کہ اس کے بعد ہم اس کو کہیں کہ بھئی اب اس کی نیچر تبدیل ہو گئی. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جدید دور کے جتنے بھی چینجنگ ہے نا، کیمیکل چینجنگ سارے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کیمیکل چینجنگ ہو گیا، یا اس کے اوصاف اور کوالٹیز کی چینجنگ ہو گئی، پھر اس چیز کا اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ نہ آنا. یہ بھی علماء نے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ چیز اب دوبارہ پہلی حالت میں نہیں آ سکتی ہو. فزیکل چینجنگ ہو گئی، ساخت سٹرکچرل چینجنگ ہو گئی. سمجھ آیا؟ تو یہ سارے کے سارے جو چینجنگ ہے یہ اس کے اندر ہوگی. ایک پوائنٹ تو یہ بتانا تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کل چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن جو جہاں پائے جائے لیکن اس کو ہم چینجنگ آف نیچر نہیں کہہ سکتے. نمبر 1، ایک چیز کو دوسری چیز میں حل کر دینا، تحلیل کر دینا، ڈسولوشن جس کو کہتے ہیں. پاؤڈر ہے، پاؤڈر، اس پاؤڈر کو آپ نے پانی میں ملا دیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نیچر چینج ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھئی پاؤڈر تھا اور اب وہ پانی میں مکس ہو گئے، صرف ذات تو اس کی تبدیل نہیں ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح ایک اور چیز ہے تقلیل، ریڈکشن، کسی چیز کو کم کر دینا. تو کمی کم ہو تو بھی چیز تو چیز رہے گی. ایک اور چیز اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکشن، یعنی کسی چیز کے اجزاء کو توڑ دینا. توڑ دینا بالکل، یعنی آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ خنزیر کی ہڈیوں کا پاؤڈر بنا دینا توڑ کے. تو کیا خیال ہے؟ یا آٹے کا نہیں، گندم کا آٹا بنا لینا، اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکشن. تو اس سے بھی چینجنگ آف نیچر نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آج کل بعض علماء کہتے ہیں نا جیلیٹن کے اندر نیچر چینج نہیں ہوتا، حضرت تقی صاحب یہی کہتے ہیں کہ بھئی جیلیٹن کے اندر ایکسٹریکشن ہوتا ہے، کسی چیز کے اجزاء کو توڑ کر الگ کیا جاتا ہے، بس وہ چینجنگ نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے کمبینیشن، آپس میں خلط کر دینا، وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا. اور ایک اور چیز ہے وہ بھی تقریباً اسی میں آتا ہے، انالائزنگ اور ایکسٹریکشن تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں. لیکن خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے آپ
کہ کسی چیز کو توڑ دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ صرف ملا دینا، یا تو یہ چیزیں کافی نہیں ہے صرف کسی چیز کی تبدیلی ماہیت کے لیے۔ تبدیلی ماہیت کے لیے وہ ساری باتیں ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتائی، کہ نام میں بھی تبدیلی ہو جائے، اس کی شکل صورت میں تبدیلی ہو جائے، رنگ ذائقہ اور بو میں تبدیلی ہو جائے، اور سب سے اہم اس کے جو اہم خاصیتیں اور خواص ہے، بنیادی خاصیات، بنیادی کوالٹیز، اس میں چینجنگ ہو جائے۔ وہ ہر عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ باقاعدہ اس کی ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے کہ اس کی بنیادی کوالٹیز کیا ہے، اور چینجنگ آف نیچر کے بعد وہ اس میں باقی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصہ تھا، کل انشاءاللہ ہم اس کی چند جدید صورتیں اور آخر میں نتائج پڑھیں گے۔